Sir, yeah. And also I would like to thank you, Dr. Jamil Aslam, who is the chairman of Department of Physics, for organizing this seminar, and also the Qaid-e-Azam Science Society. Qaid-e-Azam University Science Society. Okay, Qaid-e-Azam University Science Society to organize this seminar. So, yeah, can you next? Okay, so I will talk about this, some general structure of the, if you want to apply for a visa. I can switch to Urdu also if you allow me, because it's, yeah, because he can also speak Urdu very good. So basically, when I was traveling to Pakistan, I thought I should make one seminar in Qaid-e-Azam University because I was studying here and I have some link to this university. Always some emotional and educational links to that university. And then Dr. Jamil Aslam asked me to do this seminar. Basically, آج کل آپ کو سوشل میڈیا یا ہر طرف سے بہت ساری انفارمیشن، ایون تھرو چیٹ جی پی ٹی یو کین گیٹ لاٹ آف انفارمیشن. لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس اور میری جو پرسنل آبزرویشن ہے، آئی آلویز فیل کہ دیر از سم لیک آف نالج اور لیک آف انفارمیشن فار اسٹوڈنٹس، کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں سے جرمنی میں اپلائی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے جو مجھے نظر آتی ہے ہمیشہ. جس انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا ہوں وہاں پر بھی جب لوگ پی ایچ ڈی یا پوسٹ ڈاک کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو مجھے کافی زیادہ نظر آتا ہے کہ اتنی انفارمیشن لوگوں کے پاس، انفارمیشن تو ضرور ہے لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا مسئلہ ہے. ایسے ہی جو لوگ بیچلرز میں یا ماسٹرز میں اپلائی کرتے ہیں ان کی بھی ایگزیکیوشن کا مسئلہ ہے. لوگ پریپیئرڈ نہیں ہوتے جرمنی میں جانے کے لیے ایجوکیشن کے لیے. ایڈمیشن تو وہ لے لیتے ہیں، وہاں پہ چلے بھی جاتے ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ سیٹ بیک ہوتا ہے. میں ایٹ دا اینڈ آف پریزنٹیشن وہ کچھ کویشچن آپ کو بتاؤں گا یا کچھ انفارمیشن شیئر کروں گا کہ ہاؤ یو کین امپروو یور پلاننگ، ہاؤ یو کین گیٹ ایڈمیشن، لائک اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں جرمنی جانے کے لیے. فرسٹ آف آل آئی ول جسٹ ٹاک اباؤٹ سم ڈفرینٹ اسٹیپس کہ کیسے آپ کون سے اسٹیپس آپ کو لینے ہوتے ہیں جب آپ ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں. دیر آر 4 اسٹیپس. فرسٹ آپ کو اپنا اسٹڈی پروگرام سرچ کرنا ہے. آپ گریجویشن میں، ماسٹرز میں یا پی ایچ ڈی کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو سرچ یور پروگرام. اینڈ دین سیکنڈ اسٹیپ ہے اپلائی آن لائن. سو جرمنی کا مسٹر کراؤزر ول ٹیل یو کہ جرمنی میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اٹس ناٹ لائک پرائیویٹ یونیورسٹیز. سو اٹس اونلی اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ آپ کو تھرو آن لائن خود سے ہی اپلائی کرنا ہوتا ہے. اینڈ سیکنڈ اسٹیپ از فائنانس. آپ کو بلاک اکاؤنٹ چاہیے اگر آپ ماسٹرز کے لیے، بیچلرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ اینی اماؤنٹ فار پی ایچ ڈی بیکاز پی ایچ ڈی آئدر اسکالرشپ کے اوپر ہوتی ہے یا ریسرچ ایسوسیٹ کی جاب کے اوپر ہوتی ہے. اور تھرڈ از ویزا، جو سب کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے یہاں پر. تو نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں. اب میں ان ٹاپکس کو ٹچ کروں گا، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اٹ ول ٹیک ٹو مچ ٹائم اف آئی گو انٹو ڈیٹیل. سو بیسیکلی بیچلر جو جرمنی میں ہوتا ہے وہ 3+1 ایئرس کا ہوتا ہے. آپ کو وتھ 12 ایئر آف ایجوکیشن چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ 12 ایئرس آپ کی ایجوکیشن ہے تو آپ کو 3+1 ہے. اگر آپ 13 ایئرس کیا تو پھر آپ کو 3 ایئرس وہاں پہ بیچلرز میں چاہیے ہوتا ہے. ماسٹرز 2 ایئرس کا ہوتا ہے اور اسی طرح پی ایچ ڈی جو ہے ڈپینڈ کرتی ہے 3 to 5 ایئرس میں ہوتی ہے. اگر آپ بیچلرز میں ڈائریکٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو موسٹلی جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے اٹس آل 12 ایئر آف ایجوکیشن ایف ایس سی تک. تو آپ اس میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ڈو 1 ایئر آف فاؤنڈیشن ان جرمنی. فار دیٹ یو نیڈ ایٹ لیسٹ B1 فرام پاکستان، کیونکہ پھر آپ وہاں پہ جا کے 1 سال لگائیں گے فاؤنڈیشن میں جس کو اسٹوڈنٹ کالج بولا جاتا ہے. اینڈ دین یو ہیو ٹو ٹیک اے ٹیسٹ اور اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں. تو 1 سال آپ کو وہاں پہ کالج میں پورا کرنا پڑتا ہے. دین یو گو ٹو یونیورسٹی. اور اس میں آپ کو جرمن بہت اچھی چاہیے، بہت ہائی لیول کی لینگویج چاہیے کیونکہ جب آپ B1 سے زیادہ چاہیے کیونکہ B1 از جسٹ انٹرمیڈیٹ لیول. یو نیڈ ایٹ لیسٹ نیئر ٹو B2، مور دین B2 اور کلوز ٹو C1 کہ آپ کو اگر وہاں پہ اسٹڈی کرنی ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے لیکچرز کو اور پھر جرمن میں ایگزام بھی دینا ہے تو آپ کو یہ لیول چاہیے ہوتا ہے.
That's why it's recommended کہ آپ either بیچلرز کے بعد اپلائی کریں جرمنی میں بیچلرز میں ہی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ ماسٹرز میں ایڈمیشن نہیں مل رہا, یا ادروائز آپ ڈیورنگ بیچلرز, بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو بیچلرز میں جاتے ہیں اور 1 سال یہاں پہ کورس کر لیتے ہیں, then they try to transfer their credits to some German university. That's the best way to do bachelor's in Germany. اگر آپ FSC کے بعد اپلائی کریں گے تو بہت مشکل ہوگا آپ کو ایڈمیشن لینے میں. اچھا, نیکسٹ آپ جب ماسٹرز کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے کوئی ڈفرینٹ کرائٹیریا, ایٹ لیسٹ یو نیڈ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹس, آئلٹس اور ٹوفل, اور اس کے لیے بہت کم یونیورسٹیز ہیں جرمنی میں جو GRE ڈیمانڈ کرتی ہیں. GRE از نارملی US بیسڈ یونیورسٹیز ڈیمانڈ کرتی ہیں, لیکن کچھ یونیورسٹیز ہیں جو ماسٹر میں یا PhD کے لیے آپ کو GRE بھی کہتی ہیں, لیکن وہ بہت کم ہے. اس کے علاوہ جو آپ کو جو GPA کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ 3 سے زیادہ تر یونیورسٹیز ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. ایک چیز جرمنی کی یونیورسٹیز میں یاد رکھیے گا کہ جرمنی میں جب آپ کسی بھی کورس میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سم ٹائم دے ڈونٹ لک ایٹ یور CGPA اوور آل CGPA, دے لک ایٹ اسپیسیفک سبجیکٹس کہ آپ کے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے, آر یو گڈ انف ان دو سبجیکٹ اور ناٹ. مے بی بہت اچھے CGPA والے لوگ اس کورس میں ایڈمیشن نہیں لے سکیں, لیکن کم CGPA والے لوگ اس کورس میں ایڈمیشن لے سکیں, کیونکہ آپ کا وہ اسپیسیفک کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں جو ان کو ریکوائرڈ ہے, اس میں آپ کے مارکس اچھے ہوں گے کمپیئر ٹو ادر جس کے اوور آل CGPA آپ سے زیادہ ہے. تو اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر کسی ایک بندے کو فلاں یونیورسٹی سے 80 اس کا مطلب 3.5 CGPA تھا, اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا, میرا 3 GPA میرا نہیں ہوگا. آپ کا ہو سکتا ہے ہو جائے, کیونکہ آپ کا اس کسی پرٹیکولر سبجیکٹ میں جو اس کورس کے ساتھ لنک ہے اس میں آپ کے مارکس اچھے ہو. تو وہ یہ بھی دیکھتے ہیں, اوور آل گریڈنگ کو فالو نہیں کرتے بلکہ سبجیکٹ وائز بھی چیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو PhD کا پروگرام ہے, PhD میں ڈفرینٹ طریقے ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں. ون از تھرو اسکالرشپ, ڈال اسکالرشپ. مسٹر مشتبہ ول ٹیل اباؤٹ دیٹ. اینڈ پیچھے اچھا اس میں سوری ریسرچ اسسٹنٹ کی جو پوزیشن ہوتی ہے, ریسرچ اسسٹنٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آپ نے ماسٹرز کیا ہے اور PhD کے لیے جرمنی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جابز آتی ہیں, پروجیکٹ بیسڈ جابز ہوتی ہیں, وہ ڈفرینٹ پورٹلز کے اوپر ایڈورٹائز ہوتی ہیں. ایک پورٹل کافی مشہور ہے جس کو یورویکس کہا جاتا ہے, وہاں پہ زیادہ تر جابس ہر فیلڈ کی آتی ہیں. ادروائز فیلڈ اسپیسیفک پورٹلز بھی موجود ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. جیسے میں کلائمیٹ سائنس میں کرتا ہوں تو کلائمیٹ سائنس میں ایک میک جاب پورٹل ہے, آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تو وہ آپ کو جتنی بھی یورپ میں پوری دنیا میں جابز آتی ہیں وہ آپ کو ای میلز آتی رہتی ہیں. دین یو کین اپلائی فار دیٹ. اس کے علاوہ ایک چیز جب آپ PhD کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو جو سب سے زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی پبلیکیشن پلس اسٹیٹمنٹ آف پرپز, یا آپ اس جاب سے ریلیٹڈ جو ان کو کور لیٹر لکھ کے بھیجتے ہیں, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور ہم جب بھی, ابھی میں جمیل صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں جب بھی پوزیشنز آتی ہیں تو بہت سارے انڈین پاکستانی وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں, لیکن ہمیشہ ہمیں دیکھنے میں یہ نظر آیا کہ جو پاکستان سے لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کے جو اسٹیٹمنٹ آف پرپز جو ہوتا ہے یہ بہت ویک ہوتا ہے. پیپل جسٹ ٹرائی ٹو کاپی اینڈ پیسٹ, اور اس کا بہت زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو اس کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے دے کین انڈرسٹینڈ اٹس کاپی پیسٹ, اٹس ناٹ کسٹمائزڈ اکارڈنگ ٹو دا جاب. تو آپ کوشش کریں گے جب بھی لکھیں اسٹیٹمنٹ آف پرپز اس کو اچھے طریقے سے لکھیں اور جاب کے اکارڈنگلی لکھیں, اور ہر پوزیشن کے لیے اس کو نئے اس کو لکھیں تاکہ آپ کاپی پیسٹ کریں گے تو آپ دوسری چیز کو فالو کرتے ہیں, اور یہ بہت ایزی ہوتا ہے اس کو کیچ کرنا. کوئی بھی جب ایسے لیٹر کو ریڈ کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کاپی پیسٹ ہے, آپ نے کچھ نام چینج کیا اور لکھ لیے. سیکنڈ تھنگ, آئی ول سجیسٹ یو نیور یوز ChatGPT یا اس طرح کا کوئی ٹول یوز کر کے اس طرح کے لیٹر نہ لکھے ہیں. اٹس ویری ایزی. یہ ChatGPT کی لینگویج کو ہر بندہ پکڑ جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا نارمل پرسن کی لینگویج نہیں ہے, یہ مشین لینگویج ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ ChatGPT سے آپ لینگویج امپروو کرنے کی ہیلپ لے سکتے ہیں, لیکن اتنی امپروو نہ کریں کہ پڑھنے والے کو لگ جائے کہ یہ لکھ ہی نہیں سکتا.
تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بہت زیادہ لوگ جو اس طرح کے آتے ہیں اپلیکیشن سے لوگ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرتے ہیں. اٹس ویری ایزی ٹو نو دیٹ اٹس فرام مشین. تو یہ کوشش کریں کہ جو چیز لکھیں خود لکھیں. جرمنی میں یہ جو لوگ یورپ میں ٹائم گزار کے آئے اسپیشلی جرمنی میں, وہاں پہ ہونیسٹی یا اسٹریٹ فارورڈ ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کو جو آتا ہے نہیں آتا کوئی بات نہیں. اور انٹرویوز میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ جب آپ اگر آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, انٹرویو میں آپ جاتے ہیں پی ایچ ڈی کے, تو آپ ان کو کبھی یہ بتانے کی کوشش نہیں کریں کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے. آپ کو جتنا آتا ہے ان کے لیے یہی ضروری ہے. آپ کی موٹیویشن کیا ہے, دیٹس موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار دیم. آپ سیکھنا کیا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو سب کچھ آتا ہے تو پھر آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو لرن, یو آلریڈی نو ایوری تھنگ. تو وہ ان کے لیے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں, یہ سب سے زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو پی ایچ ڈی کے لیے کیونکہ بہت سارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس ماسٹرس کے ہیں جو نیکسٹ ایئر یا آنے والے کچھ سالوں میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کریں گے, ان کے لیے میری یہ سجیشن ہے کہ اپنے آپ کو پریپیئر اچھے سے کریں. انٹرویوز میں بھی جب آپ پریپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو, تو جتنا آپ کو آتا ہے اتنا ہی بتائیں کہ آپ کو یہ چیز آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اپلیکیشن کے اوپر پیپر جو ہوتا ہے, آپ سب سے پہلے جو پیپر اپلیکیشن دیتے ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ پڑھنے والا جو آگے بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا لکھا ہے. اور بہت زیادہ نہیں لکھیں. لوگ مجھے اپنے ریسرچ پرپوزل یا اسٹیٹمنٹ آف پرپز بھیجتے ہیں تو وہ لائک 3-4 پیجز کے ہوتے ہیں, 5 پیجز کے ہوتے ہیں. کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہاں پہ کہ وہ اتنی لمبی چیز کو پڑھے. جسٹ 1.5 پیج از انف. اس کو آپ بریف لکھیں, ٹو دا پوائنٹ لکھیں, تاکہ اس کے پاس جو پڑھ رہا ہے اس کے پاس 100-200 اپلیکیشنز ہیں تو وہ ہر ایک کو اتنے زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا. اس کے علاوہ آپ جب اسٹڈی پروگرام سرچ کرتے ہیں تو موسٹ آف دا پیپل نو اباؤٹ دس ڈاٹ ویب سائٹ. وہاں پہ جا کے آپ فلٹرز لگا کے اپنے اسپیسیفک سبجیکٹس کے مطابق یو کین فائنڈ یور پروگرام. سو اٹس ویری ایزی, ویری گڈ ویب سائٹ. آپ کو کوئی ایکسٹرا کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یو کین جسٹ گو دیئر, پٹ سم فلٹرز اینڈ فائنڈ یور پروگرام. اور یونیورسٹی کون سی یونیورسٹی میں آپ کے پروگرام ہو رہے ہیں. اور ایڈمیشن کے لیے آپ اگر ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور بیچلرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو کچھ سم یونیورسٹیز ٹیک ڈائریکٹلی اپلیکیشن اینڈ سم آسک یو تھرو یونیورسٹی اسسٹ. تو اس میں یونیورسٹی اسسٹ کچھ چارجز کرتی ہے. اٹس اباؤٹ 180 یونیورسٹیز جو ہیں وہ یونیورسٹی اسسٹ کے ساتھ کنیکٹ ہیں. تو یو اپلائی تھرو یونیورسٹی اسسٹ اینڈ یونیورسٹی اسسٹ لک ایٹ یور ڈاکومنٹس اینڈ دین فارورڈ ٹو دا اسپیسیفک یونیورسٹی. اور وہ تھوڑا چارج کرتا ہے. یہ جنرل انفارمیشن ہے کہ سمر میں جو انٹیک ہوتی ہے اس کا ایڈمیشن جو رہتا ہے ٹائم اگست سے سپٹمبر میں آتا ہے. یہ ڈیوریشن کے اندر آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. اور جو ونٹر انٹیک ہوتی ہے اس میں زیادہ تر یونیورسٹیز ونٹر انٹیک لیتی ہیں اور اس میں آپشن بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی کلاسز اکتوبر میں اسٹارٹ ہوتی ہیں. اچھا, فائنانس میں بی موسٹ آف دا پیپل نو دیٹ جرمن اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائی کریں دے آسک یو فار اے بلاک بینک اکاؤنٹ. اٹس یور منی, اٹ اسٹیز ان اے بینک. یو گیٹ ATM card when you reach in Germany and then you can just take money every month according to the standard. I think now you get 992 euros per month for your living, insurance and everything. So it's your money, never go anywhere. بس آپ کو وہاں پہ it's a guarantee that you can survive for 1 year. ایسا نہیں ہے کہ you go there and then you say okay I don't have money and then آپ جو ہے struggle میں پڑ جائیں. I think this is the best way. جب میں گیا تھا I felt it's یار یہ کیا اتنا پیسہ اس میں ڈالنا. بٹ وہاں پہ جانے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ I think this is the best way they help the students because جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں you focus on studies. You don't look at different jobs. جیسے ہی آپ جاتے ہیں آپ لوگ کرتے ہیں آپ پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں. Most of the students they get everything through part time jobs. لیکن صرف سروائیول کے لیے فرسٹ 2-3 منتھس آپ کو بڑے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو ماحول کو جج کرنا سمجھنا اس پہ ٹائم لگتا ہے. تو اس کے لیے آپ کے لیے ایٹ لیسٹ ایک سیونگ ہوتی ہے. آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں ہوم لیس ہو جاؤں گا یا مجھے کھانے کا مسئلہ ہو جائے گا. تو یو ہیو سم منی ان دا بینک, اس سے آپ سروائیو کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو کرنا ہوتا ہے. اور پھر ڈفرینٹ فائنانس کے بھی طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ ماسٹرز میں ہیں
تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں فائنانس کے لیے تھرو HEC. آئی تھنک یو نو دیر آر لیس اسکالرشپس. پھر ڈاٹ اسکالرشپ بھی ہوتا ہے ماسٹرس کے لیے, اینڈ Erasmus Mundus اینڈ سم یونیورسٹیز پارٹلی فائنانس اور اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس. اگر آپ ماسٹرز میں جاتے ہیں جرمنی میں تو موسٹ پروبیبلی آپ کو فرسٹ ایئر کے بعد کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ جاب, جس کو منی جاب کہتے ہیں وہاں پہ, ہیوی جاب اس کو بولا جاتا ہے, ہیوی, وہ آپ کو مل جاتی ہے. یو ول ارن لائک 400-500 euros پر منتھ. تو اس میں بھی آپ سروائیو کر سکتے ہیں. یو جسٹ سپورٹ سم ریسرچ اسٹوڈنٹس اور پروفیسرس, ان کو تو کسی چھوٹے موٹے پروجیکٹ میں آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اس میں بھی یہ کافی زیادہ اسٹوڈنٹس کو مل جاتا ہے جو اپنی اسٹڈیز کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور محنت کر رہے ہوتے ہیں. And then it comes to the visa. Yeah. You have to apply through German University, or I think they now changed the system that you have to apply everything. You get admission letter and you upload all your documents, and then depending on your CGPA and everything, they prioritize and give you appointment if you have a good grades. I think that's the best way. Otherwise, پہلے یہ ہوتا تھا کہ you are in a queue and then it will take a lot of time. But still, it takes some time. So I will talk about it. Yeah. He will also tell, Mr. Yen will also talk about that. And now come to the main point where I want to highlight the common mistakes. That is my observation. مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ بہت زیادہ جو اسٹوڈنٹس پاکستان سے جاتے ہیں جرمنی کے اندر اپلائی کرتے ہیں, وہ مجھ سے کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں, اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ کون سی ایسی مسٹیکس ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی یا ایڈمیشن نہیں ہو پاتے یا وہ جرمنی کے آنے کے بعد اسٹرگل کرتے ہیں. تو فرسٹ جو ہوتی ہے میرے خیال میں, پلان ان ایڈوانس. ایوری تھنگ یو شوڈ پلان ان ایڈوانس. مجھے جرمنی میں جتنا ٹائم ہو گیا ہے, the thing I learned, at least 3 to 6 years آپ نے اپنے آپ کو پلان کرنا ہوتا ہے. Most of the Germans, if you talk to them in January, they know how they are planning their whole year. When they are going on holidays, when they are doing something, whatever, they have everything on table on first month of the year. That's typical German style. So if you are planning to go to Germany, you should plan like that. کیونکہ ایڈمیشن لینے میں it takes 5 to 6 months. اسی طرح ویزا کے پروسیس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, اور یہ ایٹ لیسٹ 2 years کا ٹائم رکھ کے اپنے آپ کو پلان کریں. ایسے نہیں ہے کہ ابھی آپ پلان کریں گے اور 6 مہینے کے بعد آپ جرمنی میں پہنچ جائیں گے. موسٹلی آئی سجیسٹ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس کہ آپ اگر ماسٹرس کر رہے ہیں تو آپ سیکنڈ سیمسٹر میں ہوں یا تھرڈ سیمسٹر میں ہوں, اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ. کیونکہ سب سے پہلے آپ نے یونیورسٹی سرچ کرنی ہے, کون سے پروگرام آپ میں ماسٹرس کر سکتے ہیں یا PhD کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو 5-6 months ایٹ لیسٹ چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ اس پرٹیکولر پوائنٹ کو ٹارگیٹ کر سکیں. دین آپ نے اپنے ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے ہوتے ہیں, آپ کو ڈاکومنٹ اٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ساری چیزیں پہلے سے پریپیئر کر کے رکھیں. لاسٹ ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے ایٹ لیسٹ آپ کی جو پریویس سرٹیفکیٹس ہیں ان کو سب کو اپنے اٹیسٹ کروا کے رکھیں. لاسٹ منٹ پہ یہ نہیں ہے کہ آپ ویزا کی اپوائنٹمنٹ آ رہی ہے یا ایمبیسی میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے اور ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں HEC کے آفس کے باہر کہ ہم نے اپنے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کرانا ہے. دیٹس اے بگ مسٹیک. آئی سی موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس ڈو دیٹ, کہ وہ اپنی چیزوں کو پریپیئر نہیں کرتے, لاسٹ منٹ کا ویٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر ایشوز ہوتے ہیں. آپ 2 سال پہلے اپنی پلاننگ کریں کہ میں نے 2 سال کے بعد جب یہ ڈگری میری ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد میں جرمنی جاؤں گا, اور اپنی ہر چیز کو پریپیئر کریں. اس کے ساتھ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ کس کورس میں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں. آئی تھنک دیٹس موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار ویزا آلسو, فار ویزا آفیسر کہ دے وانٹ ٹو نو وائی یو آر گوئنگ ٹو جرمنی اینڈ واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو دیئر. یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سو دس از وٹ آئی آلریڈی ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے ایٹ لیسٹ یو شوڈ پلان ایوری تھنگ ویل ان ایڈوانس لائک 6 to 1 year. میں نے بہت سارے ایگزامپل ایسے دیکھی ہیں کہ لوگ ایئرپورٹ پہ جرمنی میں لینڈ کر جاتے ہیں, then they start texting some people that I don't have accommodation.
میں نے ریئلی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ایسے کرتے ہیں کہ میرے پاس اکوموڈیشن نہیں ہے, آئی ایم ان فرینکفرٹ ایئرپورٹ, اب میں کیا کروں. تو جرمنی میں ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ کسی کے پاس جائیں اسے بولیں اچھا میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں, آپ مجھے کرایہ پہ دے دیں. اٹ ٹیکس ایٹ لیسٹ 3 to 6 months to get accommodation. Even for us. Yeah, even for Germans. At least, yeah, it's minimum. It could be more. That's the big mistake people do that. I see a lot of females and males, they just text, I'm on Islamabad airport, I'm flying to Frankfurt or Hamburg or Berlin, but I don't have any accommodation. Can someone suggest? اب last minute پہ آپ وہاں پہ جو رہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتا آپ کو سجیسٹ, وہ خود بھی نہیں کر سکتا لے سکتا. اور وہاں پہ آپ کسی کے پاس جا کے رہ بھی نہیں سکتے. اگر آپ کو کوئی فرینڈ ہے, ریلیٹیو ہے, وہ خود وہاں پہ جو ہاؤسنگ سٹائل ہے یا لیونگ سٹائل ہے وہ بہت اتنا کنجسٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایکسٹرا اپنے ساتھ رکھ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے پلیز اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ آپ ہر چیز پلان کر کے چلیں, ایڈوانس میں پلان کریں تاکہ آپ کو وہاں جا کے پرابلمز نہ ہوں. اچھا, یہ جنرل سجیشنز ہیں جو میں ہر اسٹوڈنٹس کو کرتا ہوں, جس کا ویزا لگ جاتا ہے, جس کا نہیں بھی لگتا. Prepare yourself, mentally prepare yourself when you are going to some other country, even Germany ہے یا کوئی بھی ویسٹ کنٹری ہے. کچھ چیزیں آپ ضرور سیکھیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ جرمنی میں جائیں گے تو آپ کو کون کون سی جابس مل سکتی ہیں اور کیا آپ اور جابس کر سکتے ہیں. یہ فیس بک پہ بہت سارے گروپس ہیں, آپ جرمنی کے جو لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ یو کین گیٹ لاٹ آف انفارمیشن فرام دیٹ. آپ ان کو جوائن کریں, میں آپ کو ایک لاسٹ پہ بتاؤں گا ابھی. آپ ان گروپس کو جوائن کریں, وہاں پہ لوگ بہت سارے کیوریز کرتے ہیں کہ کیسے ہم یہ جاب ڈھونڈ سکتے ہیں, کس طرح کی جابس ہو سکتی ہیں, تاکہ آپ کو پتہ ہو. میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاؤں یہاں پہ کہ 2019 میں نے ایک پرائیویٹ کالج میں اسی طرح اسی ٹاپک کے اوپر ایک لیکچر دیا. وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ آیا ہوا تھا, تو کچھ ٹائم کے بعد I saw him writing on Facebook to other people کہ آپ وہاں پہ جا کے یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. تو کیونکہ وہ میرا جاننے والا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں پہ ہو, جرمنی میں آ گئے ہو؟ He said no, I am in Pakistan. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو کیسے سجیسٹ کر رہے ہو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے فیس بک کے اوپر ان گروپس کے اندر اتنا ٹائم اسپینڈ کیا ہے, نو آئی نو ایوری تھنگ اباؤٹ جرمنی. اور بلیو می, جب وہ جرمنی گیا ڈیورنگ کرونا, نیکسٹ ڈے ہی واز آن جاب. اینڈ نو آفٹر دیٹ آئی واز آسکنگ ہم, اچھا یہ والا کام کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, تمہیں پتا ہے؟ ہی نوز ایوری تھنگ. سو ہی واز ویل پریپیئرڈ. اس کو پتا تھا کہ وٹ آئی ہیو ٹو ڈو وین آئی ول لینڈ ٹو جرمنی. اس کا جرمنی کسی اور سٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا بیکاز اٹ واز ڈیورنگ کرونا. سو ہی got an opportunity to move another hostel to another city, to Hamburg. Because he knows that if I will go to Hamburg, I will get some jobs there. So, and now he is very good, he is very settled, کیونکہ اس کو سارا کچھ پتا تھا کہ میں نے کیسے آگے چلنا ہے. دوسرا, جرمنی میں لوگ جب بھی اپنے گھر سے بھی باہر نکلتے ہیں, they look at weather app کہ how is weather today. Unfortunately, پاکستان کے لوگ یہاں سے جرمنی جائیں گے, وہ یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ ویدر کیا ہے جرمنی کا, اور ایئرپورٹ پہ کھڑے کہاں پہ ہوں گے کہ سردی لگی ہے, بھائی ہم تو کچھ لے کے نہیں آئے وہاں سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ if you are going to Germany, please prepare yourself not about your clothes but in future کہ وہاں کا ویدر کیا ہے, وہاں کا لائف سٹائل کیا ہے. Most of the students جرمنی میں جو جاتے ہیں, مشتبہ صاحب مجھ سے ایگری کریں گے, they get depression کیونکہ وہاں پہ سوشل لائف نہیں ہے. وہاں کا ویدر بالکل آپ کو 5-6 months تک, مے بی سم ٹائم آپ کو 3-4 months تک کبھی سورج بھی نظر نہیں آئے گا, ہر وقت کلاؤڈی رہے گا, ونڈی رہے گا. تو آپ کو پہلے سے اس چیز کا علم ہونا چاہیے, یو شوڈ نو کہ ہم نے کیسے وہاں پہ رہنا ہے, اور اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں. یہ کسی کو ڈرانے کی بات نہیں ہوتی, بلکہ مینٹلی پریپیئر کرنے کی ہوتی ہے کہ اچھا مجھے یہ چیزیں فیس کرنی ہے, اور اپنے اوپر ڈپینڈ کرنا سیکھیں, اپنا کام خود کرنا سیکھیں. جرمنی میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کہیں باہر سے دہی بھی لینے جانا ہے تو اپنے دوست کو کہیں گے چل یار آئے دہی لے آئے, لیکن وہاں پہ آپ اکیلے ہی رہیں گے. کچھ آپ بیمار بھی ہو گئے تو آپ نے خود سے چل کے ہاسپٹل جانا ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, چیک اپ کرانا ہے, دوائی لے کے آ جانی ہے. کوئی آپ کے لیے ہیلپ کے لیے وہاں اویلیبل نہیں ہوگا, کیونکہ لوگ سب وہاں پہ بزی ہیں, سب لوگوں کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے. اور اس چیز کے لیے آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے. یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ موسٹلی آئی سا
people crying in depression کہ یہاں پہ تو ایسے تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کیوں نہیں پتہ تھا؟ آج کل دوستوں اتنا گلوبل ہر چیز اویلیبل ہے گلوبلی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ملک میں لائف اسٹائل کیسے چل رہا ہے. تو پلیز اس چیز میں آپ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں تاکہ آپ کو شوق نہ لگے کہ ہم وہاں پہ جائیں. اوہو میں نے تو سوچا تھا جرمنی میں بڑی لگژری لائف ہے, یہاں پہ تو سارا کام خود کرنا پڑتا ہے, روٹی بھی خود پکانی پڑتی ہے, کام کر کے آئے رات 10 بجے آپ نے سالن بھی خود بنانا ہے, روٹی بنانی ہے. جسٹ پریپیئر یور سیلف. یہ اور ویدر کے لیے اور اپنا کام خود کرنے کے لیے 2 چیزیں ایسی ہیں جو میں ہر اسٹوڈنٹس کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ پلیز یہ ضرور کریں, کیونکہ بہت زیادہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو وہاں سے چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں صرف اسی وجہ سے. اور یہ میں نے کچھ گروپس کیے ہیں. یہ ایک گروپ ہے اسٹڈی ان لائف, فیس بک گروپ ہے, اس میں مور دین 200,000 اسٹوڈنٹس ایڈ ہیں. اٹس اے ویری گروپ. میں نے آج تک اتنا اچھا گروپ نہیں دیکھا فیس بک کے اوپر, جو کیونکہ کمیونٹی گروپ ہے, لوگ کویشچن کرتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس جو آلریڈی وہاں پہ ہیں وہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں. آپ اس کو جوائن کریں گے تو آپ کو بہت سارے انفارمیشن اس میں ملیں گی, بہت سارے آلریڈی ڈاکومنٹس وہاں پہ موجود ہیں, آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کا پلان ہے کہ آپ نے جرمنی جانا ہے تو آئی ول سجیسٹ یو کہ روز 30 منٹس اس گروپ کو اسکرول ڈاؤن کریں, کویشچن دیکھیں کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کون سی یونیورسٹی میں کون سے کورسز ہو رہے ہیں, آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی. اس کے علاوہ جیسے ڈاٹ ویب سائٹ ہے اور جرمن ویب سائٹ ہے, اور نیچے اینڈ کے اوپر میرا ایک ویسے ہی چھوٹا سا یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر میں سم ٹائم سائنس یا اسٹڈی سے ریلیٹڈ کوئی کسی کا انٹرویو لے لیا, کسی کا کچھ ایسے کیا, جیسے ابھی میں نے ایک ڈاٹ اسکالر کا اور ایک ریسرچ ایسوسیٹ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں تھا, ان کا انٹرویو کیا جسٹ ٹو گیٹ سم انفارمیشن. تو آپ ویسے بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی اگر آپ PhD میں کسی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا ماسٹر میں کرنا چاہتے ہیں یا اسٹڈیز میں کوئی بھی آپ کو ہے کویشچنز ہیں, میں ضرور آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے اویلیبل ہوں گا. میری کوشش یہی ہے, جو اس میں موٹیویشن ہے اس سیمینار کی بھی, وہ یہی ہے کہ ہمارے پاکستان کے برین بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. رائٹ انفارمیشن اور رائٹ پلاننگ کی ضرورت ہے. صرف جرمنی میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں اسٹڈیز کے ساتھ. اس کے بعد مشتبہ صاحب آپ کو ڈاٹ کے بارے میں بتائیں گے, تو آپ اس کو ضرور فالو کریں. ڈاٹ اسکالرشپ ایک بہت زیادہ اچھا جو ہے وہ اسکالرشپ ہے, اور بھی بہت سارے ان کے اسکالرشپس ہوتے ہیں, لیکن اس میں صرف جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میرے خیال میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پلاننگ, ٹائم کے ساتھ پلاننگ, یہ 2 چیزیں آپ اگر کریں گے تو آپ کے سکسیزفل ہونے کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. گڈ آفٹرنون ایوری ون. تو میرا نام مصطفیٰ علی ثانی ہے اور میں DRD مطلب ڈارٹ کی طرف سے اسکول آف پالیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز قائد اعظم یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں. تو میں انگریزی میں بھی تھوڑا بات کروں گا, اردو میں بھی بات کروں گا, اور آپ سوالات انگریزی میں پوچھ سکتے ہیں, اردو میں بھی پوچھ سکتے ہیں, اور میں تھوڑا DRD مطلب ڈارٹ کی جو اپرچونیٹیز ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا. تو آپ میں سے تقریباً یا تو کوئی انڈر گریڈ ہوں گے یا MPhil کے اسکالر ہوں گے یا فیکلٹی ہوں گے. اچھا, اگر آپ انڈر گریڈ ہیں تو DRD کی جو یا ڈارٹ کی جو آپ کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ کچھ ماسٹرز پروگرامز ہوتے ہیں جو آپ ویسے DRD.pk بھی ایک ویب سائٹ ہے, DAAD.pk, ادھر بھی ہے, اور آف کورس DAAD.de جو مین DAAD کی ویب سائٹ ہے, ادھر بھی آپ ان پروگرامز کے بارے میں جانچ کر سکتے ہیں. تو ایسے بھی پروگرام ہیں جہاں پہ ماسٹرز کے لیے بھی DAAD کی فنڈنگ ہوتی ہے. اب وہ ضروری نہیں ہے لائک سمپلی فوکسڈ آن فزکس ہوں, وہ کوئی انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی بھی ہو سکتی ہیں, اور جیسے کوئی پالیسی کے ریگارڈنگ بھی پروگرامز ہو سکتے ہیں. اور آف کورس یہ تو آپ کو صرف اسکالرشپس کے متعلق, لیکن ویسے جیسے پچھلے اسپیکر نے آپ کو بتایا کہ آپ ماسٹرز کے لیے ویسے بھی جرمنی اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ ادھر جو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ پبلک یونیورسٹیز میں فیس بہت کم ہوتی ہے نا. تو جیسے کچھ پبلک یونیورسٹیز میں جو زیادہ تر ہیں 500-600 یورو سیمیسٹر کی فیس ہوتی ہے, جو بہت کم ہے, اور وہ بھی آپ کی پبلک ٹرانسپورٹیشن کی ٹکٹ کور کرتی ہے.
تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے کافی آسانی ہوتی ہے. لیکن جو خرچہ آتا ہے وہ زیادہ تر آتا ہے رہنے کے لیے. تبھی آپ کو جرمن جو گورنمنٹ ہے جرمن ایمبیسی کو کہتی ہے آپ بلاکڈ اکاؤنٹ کریں. اور وہ بھی جیسے انہوں نے فرمایا کہ پاکستانی یونیورسٹی میں جابس کر کے وہ بھی پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سے پاکستانی یہ اچیو بھی کر لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ جب آپ ادھر ہوں اور یان بھی اس کے بارے میں بات کریں گے, جب آپ ادھر ہوں تو پلیز جرمن لینگویج سیکھنے کی کوشش کریں اور پلیز پڑھائی پہ دھیان کریں. کیونکہ بہت سے لوگ میں نے دیکھا کہ ادھر شارٹ ٹرم فوکس بہت کرتے ہیں کہ بھائی ابھی یہ نکل جائے تو پھر اسی سرکل میں پھنسے رہتے ہیں. وہ نہ جرمن سیکھ سکتے ہیں نہ اپنی پڑھائی پہ فوکس کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ادھر جانے کا موقع ملے تو آپ اگر پڑھائی پہ فوکس کریں تو جرمن تو لانگ ٹرم میں آپ زیادہ چانسز ہوتے ہیں سکسیس کے. تو یہ بات ضروری ہے. اچھا پھر جو ڈیڈ کی پچھلی دفعہ ریکارڈ 39 فیلوشپس DAAD نے دی پاکستان میں لاسٹ ایئر, اور یہ ایک ریکارڈ اماؤنٹ ہے. تو اور یہ PhD فیلوشپس, اور اس میں PhD میں یا تو آپ PhD پروگرامس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا اب اگر آپ کو DRD کی فیلوشپ چاہیے PhD پروگرام کے تو آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ کو ایک لیٹر آف موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے اور ایک ریسرچ پروپوزل چاہیے ہوتا ہے. جو سب سے بڑی مشکلات جو اسٹوڈنٹس کو فیس آتی ہیں وہ جرمنی میں سپروائزر کو ڈھونڈنے میں آتی ہیں. تو آپ کو جو آپ اپنا ریسرچ پروپوزل لکھتے ہیں وہ آپ پہلے آف کورس اپنے پوٹینشیل سپروائزر سے ڈسکس کرتے ہیں کہ میں اس چیز پہ کام کرنا چاہتا ہوں, آپ کیا مجھے سپروائز کریں گے, اور پھر ان کے ساتھ آپ اپنا ریسرچ پروپوزل بھی ریفائن کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی. یہ بھی ایک کرائٹیریا ہے DAAD کی فیلوشپ کا کہ آپ ایک سپروائزر بھی آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں اور ان کے ساتھ بھی آپ ریسرچ, کیونکہ اس میں پھر گارنٹی آ جاتی ہے کہ جی سپروائزر بھی آپ کے کام میں انٹرسٹڈ ہیں. اچھا کیونکہ مجھے فزکس کے علاوہ سوشل سائنس کے بھی اسٹوڈنٹ نظر آ رہے ہیں, تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سپروائزر کے انڈر آپ PhD کریں یونیورسٹی میں. کچھ آف کورس پروگرامز یہ ہوتے ہیں کہ وہ اسٹرکچرڈ پروگرامز بھی ہوتے ہیں DRD مطلب یونیورسٹیز کے. اس میں آپ PhD میں 1 سال کورس ورک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈسرٹیشن. تو اسٹرکچرڈ پروگرامز جو ہوتے ہیں یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کچھ اسٹرکچرڈ پروگرامز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں خاص کر سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کے لیے وداؤٹ مطلب سپروائزر ڈکلیئر کرنا شروع میں. تو یہ اسٹرکچرڈ پروگرامز کا بھی آپ کے پاس آپشن ہے PhD کے بعد. اب کیونکہ ہم ابھی ڈپارٹمنٹ آف فزکس میں بات چیت کر رہے تھے, اگر کوئی فیکلٹی ادھر موجود ہیں تو ان کے لیے بھی میں کہوں گا کہ آپ پوسٹ ڈاک کے لیے بھی DAAD کی فیلوشپس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹورل اسٹوڈنٹ بھی ہیں, جب PhD کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, تب بھی آپ کچھ عرصے کے لیے جرمنی جا سکتے ہیں اگر کوئی سپروائزر آپ کو سپروائز کرنے کے لیے تیار ہوں, تو وہ بھی ایک آپشن ہے. پھر جیسے میں کہا اگر آپ کوئی اسسٹنٹ پروفیسر ہو یا پوسٹ ڈاکٹورل فیلو ہو ادھر بھی, تو وہ بھی کچھ مہینوں کے لیے DRD فیلوشپ پہ جا سکتا ہے. اور پھر اس کے اندر اور بھی آپشنز ہیں. اگر آپ PhD آپ کے پاس آلریڈی ہے تو پھر تو آپ الیگزینڈر فرام ہومبولڈٹ ایک بہت مشہور فیلوشپ ہے اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے اگر آپ کو فار ایگزامپل DAAD کی فیلوشپ مل جائے. ایک تو آپ ایک وہ نیٹ ورک میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہ زندگی بھر کا نیٹ ورک ہوتا ہے. اگر آپ کو ڈاکٹرل اسٹڈیز کے لیے بھی DAAD کی فیلوشپ ملے اور آپ اپنا ڈاکٹریٹ کر کے واپس پاکستان آ جائیں اور ادھر کام کریں, تو بھی آپ بہت ساری ایکسکلوسیو DAAD کی گرانٹس کے لیے کوالیفائی کر لیتے ہیں. تو جیسے اگر آپ کی کوئی فیکلٹی ہے جہاں پہ کوئی DID کا اسکالر ہے, تو وہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ جیسے مشینری کے لیے بھی فنڈنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اور یہ الیگزینڈر فرام ہومبولڈٹ کے لیے بھی ٹرو ہے. ان کی بھی ایکسکلوسیو فنڈنگ ہوتی ہے جو المنائی ہوتے ہیں اور ان کے لیے زیادہ آسانی ہوتی ہے فار ایگزامپل ریسرچ فیلوشپس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے. تو یہ تھوڑا نچوڑ ہے. تو جو چیز آپ کو اچھا اور بھی پروگرامز ہیں. ایک بہت مشہور پروگرام ہے خاص کر جو سوشل سائنسز سے ادھر آئے ہوئے ہیں, اور آپ بھی فزکس کے اسٹوڈنٹس بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کو ہیلمٹ شمٹ پروگرام کہتے ہیں, اور وہ ماسٹرز کا پروگرام ہے, اور وہ زیادہ تر پالیسی اور پبلک ایڈمنسٹریشن اورینٹڈ پروگرام ہے.
तो ये जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से और DRDA की तरफ से जो फेलोशिप है ये पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के लिए है और इसको हेलमुट श्मिट प्रोग्राम कहते हैं और ये आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर्स के बाद, आपके पास थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और हिस्टोरिकली भी मतलब मेरे हर साल 1 या 2 स्टूडेंट को ये फेलोशिप मिलती है और इसमें भी आपको फुली कवर करते हैं ट्यूशन और आपको ऊपर से खर्चे के पैसे भी मिलते हैं। और जो DRDA की फेलोशिप है वो भी इसी तरीके से होती है, आपको वो PhD के लिए ट्यूशन कवर करते हैं और ऊपर से पैसे भी देते हैं और फॉर एग्जांपल जर्मन लैंग्वेज सीखने की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं इवन बिफोर गोइंग टू जर्मनी। तो ये थोड़ा निचोड़ है आपके, मैं क्वेश्चंस का मुंतज़िर हूँ और वैसे भी मैं SPIR में होता हूँ, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो मैं अपने ऑफिस में उधर होता हूँ और आप प्लीज़ तशरीफ़ लाएं और चाहूँगा कि बहुत से लोग जर्मनी अप्लाई करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए और एक अगर उन्होंने मेंशन किया कि कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किलात फेस होती हैं, लेकिन मतलब ऐसी कोई कंट्री नहीं, ऐसी कोई नई जगह नहीं है जहाँ पे सेटल होने में थोड़ी मुश्किलात पेश ना आए। एक बहुत ज़रूरी बात उधर ये होती है कि अगर आपको वाकई में जर्मन सोसाइटी में एक्सेल करना है तो जर्मन सीखना थोड़ा बेहतर होती है। मैं आपको कहूँगा अगर आप जर्मनी में इंटरेस्टेड हैं तो अभी से थोड़ी जर्मन सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो फिर तलब पैदा हो जाती है और फिर आप क्या पता आप उधर ज़्यादा मतलब सक्सेस होने की आपको तमन्ना भी पैदा हो जाएगी। चले फिर इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन आंसर्स का ज़रूर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जलील, डॉक्टर नवीद, डॉक्टर मुश्तबा। मेरा नाम यान है, मैं जर्मन सफारत खाना काम करता हूँ और मैं उर्दू थोड़ी थोड़ी बोलता हूँ। That is why I will continue in English. So I was thinking I start perhaps with something slightly general, then go focus on 2 detailed points and then go back to something general. So very shortly, I mean, if you ask yourself why Germany, some of the international rankings don't show a lot of our universities at the very top. But then if you look at the amount of Nobel Prizes that were, awarded to German scientists over the last decades, really, over the last century, I think that those results speak for themselves and don't get fooled too much by the rankings because they are good, but they are also they have a very Anglo-Saxon perspective. So for example, if you, one of the questions that is always asked during these rankings is, how much would you be ready to pay for this university? Because that is something that an American or British student would, for him that would be a criteria. But in Germany, if you ask my cousin, for example, who's a doctor, and he went to one of the best faculties of medicine in Germany, in the University of Münster, which I think Professor Mustafa knows very well. If I ask him, oh, how much are you ready to pay for your studies? He will say, no, it's a public university, it's my right, I will not pay for it. So that is something that leads to some understanding both with parents and with students. So don't get too distracted by it. We are also very often told by Pakistani politicians, students, professors, oh, we need scholarships. So there are scholarships, as both Dr. Nabil and Dr. Mushtaba have just lined out. They're difficult to get, but they are there. However, we have something that is just as good as a scholarship, and that is the free education in the public universities that mostly also happen to be our best universities, frankly speaking, with few exceptions. So that is really something you can go for. Of course, you still have to provide the 12,000 euros approximately per year for the blocked account, so that is a bit of a challenge for a lot of students, but overall I think it's already much cheaper than other countries.
and as I said, still very, very good quality. That was perhaps a just some general remarks. I will now talk about language and visa very briefly. So about language, it was already said, knowing German is very important in Germany. Why? Because German is not only a national language. So a lot of people from South Asia, they think it's some kind of national language, you know, and then you use it on a Friday and you wear some national dress and that's it. But the difference is that in Germany, everything is in German. If you sign your lease for your apartment, it's in German. If you, God forbid, but go to court, if you do anything, it's all in German. And also, even if your studies are in English, but if you want to stay to find a job, 90 to 95% of employers will want you to be fluent in German because their daily business is going in German and they work in German. Of course, you can be among the lucky ones who are, you know, cracks in research or IT or something, and then you might be in some university or research center or IT company where you really don't need it. But that is really the exception. That's perhaps 5, maximum 10% of cases. And the rest of them really need German in their everyday life. So if you have a plan of not just, you know, going to Germany, getting a degree and then coming back to Pakistan or going somewhere else, it is much better for you to learn it from the start, to go the hard way, because it will not only facilitate your integration to the society, but frankly, you will really need it in everyday life, and especially at the workplace. So, you know, just be aware of that when you have to decide whether you want to go for studies in German or in English. Then the visa, so I think Dr. Navid already lined out many things. The process has been smooth, so right now the system is that you have to send in all your documentation as scans, and only once your documentation is complete, then you will be allowed to take an appointment, and then it usually just takes a few weeks. But we are aware that that process of pre-checking is very long. So it can be up to 6 months. Unfortunately, we do not have enough staff and the demand is very high, as you might be aware. So our colleagues in the visa section are trying their best, but still you have to really prepare in advance. Don't decide to go 2 months in advance. It will not work most of the time. Try to prepare 6 months in advance, and then usually it should not be a problem, especially if you have all of your documentation right. If you don't have your documentation right, you're harming both yourselves and other students. You're harming yourself because, well, you will not be successful, you will not be permitted to book an appointment, and you harm your fellow students because those who have good applications then have to wait. Just think of it. These were, and again, you can still ask me questions after this. I mean, this is, for me, this is mostly about the questions. So just one very last remark by the end. Of course, when you go to Germany to do a master's, do a PhD, do a research stay, you want to benefit for your future, you want to make yourself proud, you want to make your parents proud, you want to be successful. And I like to say, yes, that's good, that's legitimate, that's important even, but don't only try to make your parents proud. Try to make Allama Iqbal proud. Why do I say that? Because I think that nowadays too often students focus only on, okay, finish fast, get a degree, get a good job, make money, marry somebody and pay us less dowry for it, and then have children, and then it's all kind of organized, and it's not a bad thing. It's good to make your family proud. It's good to have a good job. It's good to get married, and it's good to have children. But what I mean is that if let's say the great Allama Iqbal had only focused on these things, he would never have written some of the works. And you guys, you all come from a proud from a proud spiritual and intellectual tradition here in Pakistan, here in the subcontinent. So be aware of that, and also try to use your time there, not only to do 2-hour phone calls with
with your hometown and with your family, even though that is important, but also try to read as many books as possible. Try to engage with both with Germans, but also with people from other nationalities who you would not otherwise have the time to meet. I can tell you, as somebody who's in working life, you will work for your whole life. You will be busy with these things, both work and family, with your whole life. It will never leave you. So use that chance that you have to be abroad and to study, to really educate yourself, not only as a professional, but also as a human being. And I think then you bring even greater value back to yourself as a person, to your family, and also to your country, Pakistan. Thank you very much, and the floor is now open for questions.